اسماء حسنہ کون ہے؟ یہ 14، اس لیے اپنے نام کے ساتھ حسنہ لگایا۔ کیوں لگایا؟ اپنے اسماء کے ساتھ حسنہ لگایا، کیوں؟ خیال کرائے اسی، یہ علم کلام کی بحث ہے اس میں، کہ حسنہ کے لگا کے یہ بتایا ہے کہ حسن اور قبح کا تعلق محسوس شے سے ہوتا ہے۔ اللہ محسوس نہیں ہے، محسوس ہم ہیں۔ حسن ہمارا ہوگا، جمیل وہ کہلائے گا۔ غور نہیں فرما رہے؟ اللہ جو جمیل ہے وہ جمیل ہے اپنے کمال میں، ٹھیک ہے، لیکن جمیل ان کا جمال ہوگا۔ وہ ذوالجلال والاکرام ہے تو جلال ان کا ہوگا۔ پھر یہ ذوالجلال بھی ہیں۔ ابھی بس کر، انہوں نے تیر چھوڑا، مشکیزے میں آ کے لگا نہیں، پانی نے بہنا شروع کیا۔ عباس علیہ السلام نے قسم اٹھا لی، اب خیمے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نے کہا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا جو بغیر ہاتھوں کے گرے نہ زمین پر اور اس کے پاؤں رکاب میں پھنس جائے، اس کو کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحوض صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بڑی مستند محکم حدیث پاک جس کا نام حدیث ثقلین ہے تلاوت کی ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں انی تارکن، میں، خدا جانے میں کتنا وزن ہے، پورے دین کا وزن ہی اسی میں ہے، جتنا دین ہے اس کا سارا وزن میں ایک ذات کے اوپر منحصر ہے۔ وہ فرما رہا ہے میں کیا کر فرمایا؟ انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خیال فرمائے سے کیا شاید چھوڑ کے جا رہے؟ چونکہ جو آخری مرتبہ چھوڑی جاتی ہے وہ ایک دو دن کے لیے نہیں چھوڑ رہے، قیامت تک کے لیے چھوڑی جا رہے، قیامت تک کی ذمہ داری کا اعلان ہو رہا ہے، ایک دو دن کا نہیں۔ اور جو کچھ چھوڑا جا رہا ہے وہ قیامت تک ان کا رہنا واجب ہوگا۔ جن کو چھوڑے جا رہا ہے نا جناب، آپ بحث کریں گے، ان کا موجود رہنا بنفس نفیس واجب و لازم ہے، ورنہ معاذ اللہ اس اعلان کا کوئی وہ تصور نہیں ہوگا۔ میں دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب۔ جتنی احترام ان کا ہے اتنی کتاب اللہ کا ہے۔ خیال کرائے، تعظیم یہ نہیں ہے کہ قرآن کو سینے سر کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں۔ اگر آپ مدینے گئے ہیں، پاک گئے ہیں، وہاں تو دیکھیں، یہاں تو احترام ہے، وہ سر کو قرآن نیچے رکھ کے سوتے ہیں۔ اب پھر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ دو چیزیں برابر کی وزنی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اطرات اہل بیت۔ اطرات اہل بیت کا نام آیا ہے، کسی اور کا نام قیامت تک کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ جب کسی اور کے نام کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر بعد میں آنے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ جب واجبات مکمل ہو گئے تو بعد میں واجب کہاں سے لایا گیا؟ سمجھ آئی نا؟ یہاں سے کیا چیز چھوڑے جا رہا ہے؟ ذمہ داری کے ساتھ فرمایا، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ تو نہیں بدلی، یہ وہی ہے جو موجود تھی سرکار کے زمانے میں۔ اگر تبدیلی کا کچھ تصور آیا تو اطرتی اہل بیت، تاکہ اطرتی اہل بیتی 70 مرتبہ کہا گیا۔ خدا جانے کتنا لمبا ہے اطرتی اہل بیتی، کتنی زمانے تک اس نے جانا ہے۔ دو چیزیں برابر کی چھوڑے جا رہا ہوں،
اور چھوڑنے کے لیے میں نے کل عرض کیا، جو تھوڑی سی اس کو دہرا دیتے ہیں، کہ ہم نے آپ کو ایک وحی کے ذریعے روح عطا کی، جو روح ہمارا امر تھا۔ اب رسول کے پاس کون سی روح آئی؟ روح امری، جس میں کل اللہ کا علوم ہے، استجماع کل حقائق الالہیہ، جتنی اللہ کے حقائق تھے کل کے کل اسی روح میں موجود ہے۔ ہے یا استجماع کل حقائق الہیہ، جتنی حقائق علم بھی حقائق بھی، جتنی حقائق الہیہ ہیں وہ کس میں ہیں؟ تو پھر معلوم ہو گیا اللہ کے حق کو جتنا 14 جانتے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ حق توحید کیا ہے، حیدری کوئی ہے جن کے لیے بدا اللہ کو جاننے کے لیے یہ جانتے ہیں، بحمدللہ۔ پھر یہ کیا ہے؟ ہے استجماع کل حقائق الالہیت و ہے استجماع کل الاسماء المکنونۃ المخزونہ، جتنی اسماء حسنہ ہیں کل کے کل یہی ہیں۔ اس لیے 14 فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الحسنى، ہم اللہ کے اسماء حسنہ۔ خوش ہو وسیع حیدری۔ اسماء حسنہ کون ہے؟ یہ 14۔ اس لیے اپنے نام کے ساتھ حسنہ لگایا۔ کیوں لگایا؟ اپنے اسماء کے ساتھ حسنہ لگایا، کیوں؟ خیال کرائے اسی، یہ علم کلام کی بحث ہے اس میں، کہ حسنہ کے لگا کے یہ بتایا ہے کہ حسن اور قبح کا تعلق محسوس شے سے ہوتا ہے۔ اللہ محسوس نہیں ہے، محسوس ہم ہیں۔ حسن ہمارا ہوگا، جمیل وہ کہلائے گا۔ نگاہ فرما رہے اللہ جو جمیل ہے وہ جمیل ہے اپنے کمال میں، ٹھیک ہے، لیکن جمیل ان کا جمال ہوگا۔ وہ ذوالجلال والاکرام ہے تو جلال ان کا ہوگا۔ پھر یہ ذوالجلال بھی ہیں۔ ابھی بحث کر کوئی گل سمجھ جاندی حیدری۔ ہاں ابھی بحث کرتے، ابھی بحث کرتے۔ اب جناب ان کو خالق نے بنایا، یہ خالق کی طرف سے کیا ہے؟ کل بنے ہوئے جتنا علم الہی عین ذات میں تھا، اللہ نے اسے زائد بر ذات وحی کی شکل میں روح بنا کے ان کو عطا کر کے دے دیا۔ اب قیامت تک اللہ کا اللہ ہونا محفوظ ہو گیا۔ او جنہوں نے اللہ ہونا تھا ان کو میں نے بنایا ہے۔ ہائے اللہ ہونا محفوظ ہو گیا۔ حیدری جن کو اللہ لوگوں نے بنانا تھا اس کو اللہ نے بنا دیا ہے، بنا کے توحید محفوظ ہو گئی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں توحید کے کتنی چیز ہے۔ میرا نواں امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام تشریف رکھتے ہیں اور ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یبنا رسول اللہ، نویں امام کو۔ امام نے جواب میں فرمایا سلام سلام، جواب نہیں دیا۔ کل سمجھیے یہ جواب ان کا نہیں، گویا توحید کا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکہ یبنا رسول اللہ، امام نے فرمایا سلام۔ اس نے دوسری مرتبہ یہی کہا، امام نے فرمایا سلام۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سلام کا جواب تو واجب ہوتا ہے، امام صرف سلام کہہ رہے ہیں، پورا سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ خدا جانے علم الہی میں کیا ہے۔
جب اس نے دیکھا کہ امام نے دوسری مرتبہ مجھے سلام ہی کہا، جواب نہیں دیا، تو فوراً اس نے کہا السلام علیکہ ایھا الامام۔ امام نے فرمایا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے آدمی تھے انہوں نے اسی آدمی کو پکڑ کے کہا کیا بات تھی درمیان میں کہ امام نے تمہیں صرف سلام کہا، جواب نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ میں واقفی مذہب ہوں، واقفی 7 امام تک مانتے ہیں۔ خوش نہیں فرما، ہائے 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 ہائے، 7ویں امام تک میں مانتا تھا، یہ ہیں 9ویں امام۔ چونکہ ان کو میں نہیں مانتا تھا، جب نے رسول اللہ میں نے تو بہتر کہا، لیکن امام نے جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوگا جو امام کو امام نہ مانے وہ لائق سلام نہیں ہے۔ ہائے ہائے، پھر امام کا ماننا واجب ہو گیا۔ خوش ہو جاؤ میرے، امام کا ماننا واجب ہو گیا، واجب۔ اب اس نے کہا کہ چونکہ امام سلام فرما رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، میں نے اپنے آپ کو کہا یہ تو 9ویں امام ہے اور میں مانتا ہوں 7ویں تک۔ اگر یہ زمانے کا امام راضی نہیں ہے تو اللہ کہاں راضی ہے؟ کہ ان کی رضا تو اللہ کی رضا ہے، یہی تو نمائندہ ہے اس کی رضا کے۔ پھر مجھے 7ویں کے بعد 8واں بھی ماننا پڑا، چونکہ ترتیب نہ ہوتی پھر وہی ہوتا۔ تو معلوم ہوگا اگر ان 12 میں سے کوئی ایک بھی نہ مانا گیا، دین سے باہر۔ اللہ ہونا کیا ہو گیا کہ اتنے واجب ہے ان کا ماننا۔ اللہ اکبر، واجب۔ اب ان کو کیا فرمایا؟ آ جاؤ سی بسم اللہ، ذرا ایسے بلند تر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا آج ہوشیار ہو کے بحث کرنی ہے جناب، ذرا اے جی ہوں بیٹھے ہو نا، ہوشیار، بالکل ہوشیار ہو کے۔ وہ ذرا بڑی مشکل بحث ہے جو بس مولا کی طرف سے القاء ہوئی ہے، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب جناب کل جہاں بات ختم ہوئی یہ تھی وَلَٰكِنْ جَعَلْنَا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ان کی بحثیں ہو چکی۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو کس کو بنایا ہے؟ روح کو بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ نوراً، روح کو اب نور بنایا ہے۔ خدا جانے اب اس نور، روح جو ہے وہ روح اب کیا بن گیا؟ نور۔ علامت ہو گئی اس کی نور، نور مانے چمکنے والا، تاکہ روشنی دیتا رہے، ظلمت محفوظ رہے۔ ظلمت نمائند پتہ لگے یہ ظلمت ہے، یہ تو نور ہے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، میرے نال ہو جاؤ، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اب ہم قیامت تک اسی نور کے ذریعہ، نور کون ہے؟ اطرتی اہل بیتی، صرف قرآن کے ساتھ اطرتی اہل بیتی، یہ نور ہے، ان کو ہم نے نور بنایا۔ نہدی بہی من نشاء، جن جن کو ہم چاہتے ہیں اسی نور کے ذریعے ہدایت دیتے جائیں، یہی نور ہماری ہدایت کا ذریعہ ہوگا، یہی نور قیامت تک رہے گا۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ اطرت اہل بیت۔ کب تک رہے گا؟ قیامت تک۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا حبیب یقیناً تو صراط، اسی صراط مستقیم ہی کی ہدایت کرتا ہے۔ تو پھر ان کا ہی اطرت اہل بیت کا صراط، راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اس لیے علی فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم۔ پھر اس کے آگے اگلی آیت ہی یہی ہے، یہی جس کی ہدایت رسول کر رہے ہیں، صراط مستقیم ہی صراط اللہ الذی، یہی صراط مستقیم ہی اللہ کا راستہ بھی یہی ہے، علی کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے۔
اور خوش ہو وسیع. اب دیکھیں کتنی نمایاں ہو گیا. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی زمین و آسمان جس کی ہیں یہی صراط اسی کا ہے. وَأَلَا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورِ، جتنے خبردار جتنے امور ہیں سارے اللہ ہی کی بارگاہ تک جائیں گے. ہوں سمجھ آ گئی نا جناب. اب جناب اس کو کیا بنایا؟ میں اب ایک بحث کرنی ہے اور میرے نال رہا ہے اسے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن استدراک کے لیے لیکن آتا ہے، جسے لیکن کہتے ہیں. یہ ثبوت کے لیے ہوگا تاکہ ایک اور کمال بڑھ جائے جو اس کا ثبوت بنے. ٹھیک ہے، تو تھوڑے میرے نال رہو. اب جناب اس کو کیا بنایا؟ نور. نور نور بنایا. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے نہیں سے نور بنایا. ٹھیک ہے، نور بنایا کس کو؟ اس روح کو. اب کیا ہو گئے؟ دو ہو گئے. ایک روح ہو گئی، وہی روح نور بھی ہو گئی. اب یہ علم کلام میں بحث کرنا چاہتا ہوں. علم کلام میں توحید کا ثبوت ہوتا ہے. یہ آل محمد روح بھی ہیں، نور بھی ہیں. نور بھی ہیں. اب اسی لیے جب یہ نور ہیں تو اس کا اصل کون ہے؟ رسول. واحد الاصل نور رسول. اس میں 14 ہیں، ایک ہو کے 14، 14 ہو کے ایک، وہ بھی نور اس حوالے سے. لیکن یہاں نور الگ کر کے پہلے روح کہہ کے پھر نور کہا تاکہ ان کے نور کو نمایاں کرنے کے لیے. اب یہاں سرکار دو عالم کی حدیث ہے، یہ جو کہتے ہیں نا، رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں. علی کے نور کو رسول کے نور سے جدا نہیں کیا. یہ تھے دو الگ، لیکن علی کے نور پہ حجاب تھا. علی علیہ السلام کے نور پر کیا تھا؟ حجاب. نام تو لیا گیا لیکن حجاب کب ہٹایا؟ اب میں دلیل کے ساتھ شروع کرتا ہوں. حجاب تھا. رسول نے فرمایا انا و علی، سارے بہت سارے آدمی نا رسول سے یہ نور جدا کیا. جدا نہیں، یہ دو ہو کے ایک ہے. دو ہیں. انا و علی من نور واحد. اب میں ذرا تھوڑا سا اگر اجازت دیں یہ بھی میں ذرا صاف کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اول ما، رسول فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پیچھے آواز جاری ہے میرے بھائی. اول ما خلق اللہ نوری. یہ یار بڑے مشکل موضوع ہوتے ہیں، شروع سے ہی توجہ ہوتی ہے نا پھر سمجھ آتے ہیں. چنگے چنگے آدمی بیٹھے رہنے سے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول میرے نور کو توحید نے خلق فرمایا، ایجاد اول. وابتدأہ من نورہ، ابدا کیا اپنے نور سے. واختارہ من جلال عظمتہ، اپنے جلال عظمت سے میرے نور کو اختراع کیا. سمجھ آئی؟ فَأَقْبَلَ نُورِ يُطُوفًا بِالْقُدْرَةِ، جب اختراع کیا میرے نور کو تو اب میرا نور اللہ کی قدرت کا طواف کرنے لگا. ایک کل میں نے بتایا تھا کہ الیکا، تیری طرف. وہ رسول جو اس نور، اس میں صرف اللہ تھا، کوئی نہیں تھا. جب انہیں بنایا تو یہ وہاں طواف مادے کے ساتھ نہیں کر رہے تھے. بول رہے تھے زبان نہیں تھی، تسبیح پڑھ رہے تھے زبان نہیں تھی، سن رہے تھے کان نہیں تھے. ٹھیک ہے، فرمایا ہم اس وقت اس کمال میں تھے کہ ہم طواف الہی کرتے کرتے 80,000 سال
اس وقت کے خدا جانے کب 80,000 سال کے بعد عظمت دہلیز الہی تک پہنچے. خدا جانے وہ کیسا عظیم ہے. سمجھ آندی بھی ایسے. ثم سجد اللہ تعظیما، پھر رسول نے وہاں فرمایا کہ سجدہ کیا، تعظیماً سجدہ کیا. جب تعظیماً سجدہ کیا، ان میرے نال پاس دیکھ لو سی. ففاتہ کا نوری، ففاتہ کا نور، اللہ نے فتق کی، فے تے کاف دو نقط، فتق فتق فے تے کاف دو نقطوں والا، فتح کا نور علی من نوری. اب اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو فتح کیا. وہ فتح کیا ہوں گے؟ ہاں ہاں دسو نا تھوڑی جی، میں تاکہ میں تسی آنکھوں کچھ تے آنکھوں نا. اور جدا کرو گے تو بات گل نہیں ہے نا، جدا تو کرنی ہی نہیں نا. یہی تمہاری کنفیوژن دور کرنی. یہ جدا اس کو کیا جاتا ہے جو بالکل جڑا ہوا ہو، یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں. سمجھے نہیں بھی اسی. فاتقہ کی عربی کی لفظ ہے کہ جناب علی کے سامنے حجاب تھا، جیسے سورج کے سامنے بادل ہوتا ہے. اب بادل چھپا ہوا ہے، اب بادل ہٹا سورج نظر آیا، علی سے حجاب ہٹا علی کا نور نظر آنے لگا. اور سمجھ آئیے جناب حیدری. اب جب حجاب ہٹا نا، پہلے حجاب تھا تو حجاب ہٹا تو جناب علی کا نور نمایاں ہو گیا. اب کتنے نور نمایاں ہوئے؟ دو. ایک رسول کا نور برابر کا علی کا نور. یہ دونوں نور بھی ہیں، دونوں روح بھی ہیں. ٹھیک ہے. جناب علی کو کیوں بنایا گیا؟ نہ دسو نہ سی. ابھی بحث کو شروع کرتے ہیں. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل ذرا تھوڑی جی میرے ساتھ رہے. اب کتنے نور ہو گئے؟ دو. کتنے روح ہو گئے؟ دو. اب یہیں سے میں ایک علم کلام کی بحث ہے اس کو شروع کریں یا نہیں؟ یہ گھبراؤ تو نہ کریں. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہ نہیں. یہ ہیں جو بیان نہیں ہوتے، جب ہیں تو کیوں نہ میں بیان کروں. اب دیکھیں، ایک ہے نور محمد جسے کہتے ہیں نور نبوی، ایک ہے نور امامت جسے کہتے ہیں نور علی. دو نور ہو گئے. اب یہ جو نور علی ہے نا، پہلے رسول پاک کا نام. یہ جو نور نبوی ہے، نور نبوی ہے، یہ روح ہے کل عالم امکان کا. اچھا ایڈو کا آواز نہیں آئی. شاہ جی خیال رکھا ہے. عالم امکان کیا ہے؟ کل کائنات، 18,000 عالمین. ایک نہیں، 18,000 عالمین. میں نے جلدی نہیں ہے، میں نے سمجھانے دا. یہ جو نور نبی ہے یہ روح ہے عالم امکان کا. عالم امکان کیا ہوتا ہے؟ ما سوی اللہ العالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے یہی عالم ہے. یعنی جتنا کچھ اللہ نے بنایا ہے یہ عالم ہے. عالم. اس عالم کی روح کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ روح ہے، روح ربی نہیں. محمد مصطفیٰ روح ہے. ابھی یہی سے تاکہ بات سمجھ آتا. محمد مصطفیٰ علیہ السلام خوش ہوں گے. آپ نتیجہ آئے گا خوش ہوں گے. پورے عالم امکان کائنات کی روح ہے محمد مصطفیٰ. نور علی
نفس ہے کل عالم امکان. ہائے 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 ہائے، خوش نہیں ہوئے یار، کتنی بڑی علم کلام کی بات آ گئی. نور نبوی روح عالم امکان، جناب علی نفس عالم امکان. اس لیے نبی کو روح اللہ کہا گیا. عیسیٰ روح اللہ. خوش نہیں ہوئے؟ نبی کو روح اللہ کہا گیا اور امام کو نفس اللہ کہا گیا. خوش ہو، خوش ہو میرا پتر حیدری. جناب علی علیہ السلام کی زیارت آپ پڑھتے ہیں 13 رجب کو. السلام علیکہ یا نفس اللہ، کبھی پڑھی ہے تو آپ جا کر دیکھیں زیارت امام جناب علی. السلام علیکہ یا نفس اللہ القائمت فیہ بالسنن، جس نفس میں اللہ کی کل نشانیاں ہوں، اے علی اس نفس اللہ پہ میرا سلام. خوشو میرا پتر، ایسے امام مانو خدا کے واسطے. علی نفس یہ ہے یار زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہے نا میرا سی. ایک ہی آدمی آ کے ہے یار اتنے بڑے مجمع چونکہ دو آنکھوں تسلی ہو گیا. شکر ہے شکر آکھا کرو صحیح ساری اسی زور جو لائی پیا میں تو ٹھیک ہے رسپانس ہے. اب جناب علی نفس اللہ اور نبی کو کہا جاتا ہے روح اللہ. اب اللہ نے نفس اور روح اور نفس کے حوالے سے دو قوتیں بنائی ہیں. ایک قوت کا نام ہے قوت ادراک، ایک قوت کا نام ہے قوت تحریک. تحریک یہ تحریک نہیں جڑے ہے لبیک والے ہے خیال کرائے. مقصد ہے قوت، ایک قوت تحریک، ایک قوت ادراک. ادراک قوت کا تعلق روح سے ہوتا ہے، قوت تحریک کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. کہوں قوت ادراک میں توحید سمجھائی جاتی ہے. قوت ادراک میں توحید سمجھائی جاتی ہے اور قوت تحریک میں نبوت اور امامت سمجھائی جاتی ہے. گل مشکل ہے نا. قوت تحریک میں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ نبوت اور امام. اور قوت ادراک میں توحید سمجھائی جاتی ہے. قوت ادراک کا تعلق روح سے ہوتا ہے، قوت تحریک کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. اس لیے علی علیہ السلام نے پورا نہج البلاغہ توحید پہ صرف کر دیا. ہم گل کر لوں الذی لا یدرکہ بعد الہمم، وہ ذات کہ جو ادراک میں آ ہی نہیں سکتا. لا یدرکہ بعد الہمم، عقلیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی. کس کا؟ اللہ کا. کل مشکل ہوگی الذی لا یدرک، اور سارا خطبہ پڑھوں ٹائم نکل جائے گا. الذی لا یدرکہ پہلا خطبہ جناب علی علیہ السلام کا. یار خیال رکھے پڑھائی کرو یار، کہیں ویلے کھول لیتی کرو کتاب. الذی لا یدرکہ بعد الہمم، وہ ذات کہ جسے عقلیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی. ایک ہوتا ہے مدرک، اللہ ہے مدرک. سمجھ آئیے ان گل میں کرنا کہتے. علی مدرک ہے، اللہ مدرک ہے. اللہ کو ادراک کرنا ہے علی نے.
بحیثیت علی، اس لیے ان کو کیا علم دیا؟ سارا علم دیا یا نہیں؟ الذی لا یدرکہ بعد الہمم. کیوں؟ اب یہاں اہل علم نے علم کلام میں ایک شرط لگائی گئی، ان المدرک، علی مدرک ہے، مدرک، اللہ مدرک جس کا ادراک کیا جا رہا ہے. ان المدرک، ادراک کرنے والے کے لیے واجب ہے، ان المدرک لابد لہ، ضروری ہے اس کے لیے کہ ہوا من سنخ المدرک، وہ مدرک کی سنخ سے ہوگا تو ادراک ہوگا. میرے خیال اور دیر نہ سمجھ آتی ہے، یہ لغت کے علم کلام کی باتیں ہیں، ذرا سمجھنی ہے. ادراک تب ہوگا جب کمال الوہیت رکھتا ہوگا. تو وہ کون ہے مدرک، ادراک کرنے والا کون؟ جناب علی. تو پھر اس میں تارکن میں کون آیا؟ علی آیا نا. پھر رسول کے بعد مدرک تو ہے علی، بلا فاصلہ علی ہے. جب مدرک ہی علی ہے تو پھر جانشین ہی علی ہے. گل سمجھے نا؟ حیدری گل تھوڑی سمجھ آ گئی نا سی؟ شاہ جی سمجھ جلدی بھی پتر ایک گلہ ہننے مشکل جب آ گیا نا تو تسی چھڑنے آ رہے. لأن المدرک، مدرک کے لیے واجب ہے، لابد، الابدہ کہتے ضروری، لازم، لازم ہے کہ وہ من سنخ المدرک، جس کو ادراک کر رہا ہے اس کی سنخ سے ہو، اس کے کمال الوہیت سے. کل حقائق الالہیت، کل میں نے بیان کیا، میرے خیال کیا نہیں یا نہیں کیتے نا؟ جتنی حقائق الہیہ ہیں وہ اسی امر ہی میں تو ہیں، اسی روح امری میں تو ہیں. تو پھر حقائق جو اس کی حقائق حقیقتوں سے واقف ہے وہی بیان کر سکتا ہے توحید کو. اسی لیے نہج البلاغہ میں 121 خطبے ہیں توحید پر جناب امیر المومنین کی. افسوس ہے کہ کوئی خطبہ پڑھتا ہی کبھی گھر میں رکھا ہی نہیں ہے نہج البلاغہ. اب جناب یہ دیکھیں، میں انسان ہوں، انسان ہوں نا. الانسان مرکب من جسم و نفس و روح. گھر ذرا مشکل ہے، میں کی کرا. اگلی گل آسان ہو جائے گی. میرا اے پتر ہو جا مشکل ہے، میں آپ نے بھی آتا یار حولہ کریں، لیکن اصطلاحات ایسی ہیں حولے نہیں ہو سکتی. علم کلام ایک ایسی شے ہے، ان کی اصطلاحات ایسی ہیں. ایک جسم، نفس، روح، ٹھیک ہے. پھر جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہن تمہارے بارے انسان، علی علیہ السلام نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا کیڑا سمجھتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ جناب علی. خوش ہو وہ صحیح، تو کیوں پریشان ہو؟ تجھے پریشان نہ ہو یار، آوے سی سمجھ. اتزعم، کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا کیڑا ہے؟ وفیک انت عالم الاکبر، تجھ میں تو عالم اکبر چھپا ہوا ہے. جو عالم اکبر ہے سارے کا سارا تجھ میں تو چھپا ہوا ہے. ہم گل نہیں سمجھ آئی کہ انسان کی حقیقت کیسا بنایا. انسان کو ایک ایسی کائنات بنایا، یہ انسان، اسی انسان کے اندر اس پوری کائنات کا کل نمونہ اسی انسان کے اندر موجود ہے. اور سمجھیں گے ذرا گل یہ جو مشکل ہاتھ باندھ کے بیان کر پھر شروع کرتے. اب جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں الانسان عالم صغیر
والعالم انسان کبیر. آج 180 ہتھیں آ گئے. الانسان عالم صغیر والعالم، یہ جو کل عالم ہے، انسان کبیر. کیا مطلب ہوا؟ انسان عالم صغیر ہے. جس طرح اس صغیر عالم میں نفس بھی ہے، روح بھی ہے، وہ جو عالم انسان کبیر ہے اس کا بھی ایک نفس ہے، اس کی بھی ایک روح ہے. خوش نہیں ہوئے؟ وہ انسان کبیر جو عالم ہے نا، من حیث المجموع، اس کی بھی ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. کس کا؟ وہ بڑے عالم کا. جیسے ہمارا نفس ہے، ہمارے جسم میں نفس ہے یا نہیں ہے نا؟ تو جو عالم کبیر ہے وہ انسان کبیر. والعالم انسان کبیر، عالم انسان کبیر. اس انسان کی نفس اور روح کون ہے؟ روح کو محمد کہتے ہیں، نفس کو علی کہتے ہیں. اب مانو زمانہ ان دو سے چل رہا ہے. بس نہیں ہوئے یار، پورا زمانہ کیسے چل رہا ہے؟ یا محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ. چونکہ محمد روح ہے، علی نفس ہے. چونکہ محمد مصطفیٰ کی رسالت جاری ہے قیامت تک کے لیے. سرکار کی رسالت کا قیامت تک محمد مصطفیٰ ہر بات میں ہوں گے. تبدیل امامت کی ہوگی. امام اس لیے تارکن فیکم الثقلین، قرآن کے ساتھ نبوت نہیں، قرآن کے ساتھ اطرات اہل بیت. اور سمجھ، قرآن کے ساتھ کس کو ساتھ بھیجا؟ اطرات اہل بیت. جہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جناب علی سے. امام سے شروع ہوتی ہے یا نہیں؟ امام سے. اب جب تک نظام الہی رہے گا، اس عالم جو انسان کبیر ہے، کل عالم جو چل رہا ہے، ان میں ایک امام کا رہنا واجب ہو. خوش نہیں ہوئی؟ خوش نہیں ایک امام کا رہنا واجب ہو. دیکھیں زمانے میں امام چلتے 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 آج ہمارا امام باقی ہے یا نہیں؟ پھر کل عالمین کس کے سبب سے زندہ ہیں؟ بے بقائے ہی باقیات دنیا. امام ہے تو دنیا باقی ہے. پھر امام وہ مانو جن سے تم خود باقی ہو. یہ حیات امام کے سبب سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ گل سمجھ آئیے تھوڑی سمجھ آندی بھی ہے پتر ہے. کوئی ڈر نہیں، آ ویسی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو ویسی. یہ جڑی ایک گل کرنے چ فوار پیندی پی ہے نا، یہ سمجھ تسی بہت کچھ سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے، اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں. تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ جب تک نظام رہے گا، ایک امام کا محمد مصطفیٰ چلیں گے. خیال کرائے میں بڑی ساری گال کرنے لگا ہوں، آج تک کسی نے یہ بحث کی ہی نہیں ہے، نہ سنی ہوگی آپ نے. کل من علیہا فان، سورہ رحمان. رحمان نے ہی رحم کیا ہے کہ بات حقیقت ہے. رحمان میں، سورہ رحمان میں کل من سن، کل من علیہا فان،
اس زمین پر جتنے ہیں فنا ہو جانے والے ہیں. وَجَبْ کا وجہ رب کا، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا. کون ہے؟ رب کا وجہ کون ہے؟ امام 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 امام. اب جن کا کوئی امام نہیں وہ وجہ رب ڈھونڈے. آگے نظام جو چل رہا ہے، اگلی گل کر لوں، توجہ ہے یا نہیں؟ پتر سنا میرا چند. کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے. وجب کا، سیانے بنو گل سنی کرو سیانی. وجب کا وجہ آدر سی سانو سمجھ اتو لنگ ہوئے دیئے لنگھن نہ دیا ہونا یار. وجب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام. یہ وجہ سے ذل جلال ہے. رب کا وجہ ہو، رب کا تیرے رب کا جو وجہ ہے وہ ذل جلال ہے. سمجھ نہیں؟ والاکرام وجہ ہوتے پیش ہے یا نہیں؟ تو پریشان کیوں پہ ہوں گی؟ لغت نہ آوے تو آگو میں پھر سکتا ہوں، لغت ہی میں پڑھاؤں. وجہ کے اوپر پیش آیا یا نہیں؟ تو پھر ذل آیا یا نہیں؟ پیش آیا یا نہیں؟ اگر رب کا ہوتا تو ذل جلال ہوتا. اس کے آخر میں کیا ہے؟ تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام. آخر میں ذل آیا ہے، چونکہ رب ہے اس لیے ذل آیا ہے. یہاں وجہ سے ذل جلال والاکرام. کون؟ وہ کون ہے؟ امام. یعنی جب تک بڑا عالم رہے گا، کل عالم، اس کا محافظ ہی ذل جلال علی ابن ابی طالب. حیدری حیدری یار. قرآن سمجھو نہ سمجھو گے تو سمجھ آئے گی، سمجھانے والے سمجھیں دے نہیں. میں نے لکھ دیا ہے قرآن میں. حیدری وجہ رب کا. میری گل سنو، میرا سننا سمجھو پہلے. وہ کون ہے؟ ذل جلال والاکرام. کون؟ وجہ کون ہے؟ جس کو دیکھ کر توحید کی طرف توجہ ہو جائے. یہ اللہ نہیں، اے اللہ نہیں، لیکن ہے وجہ اللہ. اللہ کیا کریں؟ تسی اپنے خیالت بیٹھے بیٹھے رہو، ٹھیک نہ موجہ کرو جی. ٹھیک اگلی گال کرتے ہیں جناب. یہ ان میرے نال ہو جاؤ. کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے. میرے آلے پاسے ایک خدا کے لیے ایک دفعہ دیکھ لو سارے بیٹا، میرے آلے پاسے دیکھ لو. کل من علیہا فان وجب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام. اگلی آیت کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلائے ربکما تکذبان. تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. وہ آلہ کون ہے؟ حیدری
ماشاءاللہ خوش ہو سے اے یا گل اپنے علماء کو دسو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے بعد کیا آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ یہ جو یہ آلہ ہے کسی اور کی طرف نہیں اسی وجہ رب کی طرف تو ترجمے یارا ترجمے نہیں کرتے نا لکھا نہیں مولا نے توفیق دے گئے اللہ کرے لکھیں ہوں میرے پاس دیکھ ایک ہوتی ہے نعمت ایک ہوتی ہے آلہ یہاں نعمت بھی تو عربی کی لفظ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو شمار نہیں کر سکتے اسے نعمتوں میں کہا یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں جیسے ہمارا جسم ہے موٹے تازے تکڑے زور والے یہ نعمتیں اعلیٰ ایسی نعمتیں نہیں جن کو کھایا جائے یہ نعمتیں ہیں جن سے ہمیں حیات ملتی ہے جس سے ہمیں بقا مل رہی ہے حیدری جن سے کیا مل رہی ہے ہمیں گل ہے یہ تو لمبی ہے اچھا چلو چھوڑی بات گل اعلیٰ مانے کس کی جمع ہے یہی معنی سے نعمت ترجمہ ہے بچڑا یار پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوندے ہوئے ہائے ہائے میں جلے پڑھانا تھا جھون پتہ ہے جب میں چھاری گال کی تھی تو پھر الارٹ اعلیٰ آل سے ہے معلوم ہو گیا آل کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے ان گل کتنے کو پہنچ کیجئے کتنے بیٹھے جے ان گل سنو کون باقی رہیں گے سبب حیات سبب بقا کون رہیں گے اطراعت اہل بیت ٹھیک ہے وہ اطراعت اہل بیت کہاں سے شروع ہوئے جی جب یہ ہے نا اگر مولا علی علیہ السلام سے ہے تو اب وہیں سے شروع کر لیتے ٹھیک ہے میں ذرا تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا تھا آپ کہتے ہیں نہیں بھائی تیرا روح نہیں جہاں سے علی علی بنے ہیں اس معدن عصمت کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اگر خدیجہ نہ ہوتی تو ام ابیہا کا تصور کہاں تھا جناب فاطمہ پاک کی ماں کون ہے یہ آپ کو کیوں آپ کے ذہن میں بی بی خدیجہ کا تصور نہیں ہے تمہاری تاریخوں نے ایسا وہ کر دیا ان کو ایک مکہ کی تاجرہ بنا دیا وہ کف بن کے آ رہی ہے رسول کی جو رسول کی کف بنا ہے خاتم المرسلین کی اور دوسرا کہوں فاطمہ زہرا کا کف ہے علی جس کی بیٹی کا کف علی ہے ماں کا کف کون ہوگا آپ کہاں بیٹھے ہوئے یار خیال کیا کرو حیدری زیادہ ہو گئے میرے خیال ہے کل پھر اسی کو بات تھوڑی اچھا ہوں کن کا جناب عباس علیہ السلام بس جناب غازی ابو الفضل علم پاک نکلیں گے اچھا میں نکائی ہوا ہے سرکار جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جتنا وقت ہے انشاءاللہ بیان کر لیتے ہیں روایت میں ہے کہ جناب علی علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہے ہیں اس خطبے میں سامعین میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں جناب غلام قمبر بیٹھا ہے سارے صحابہ بیٹھے ہیں سرکار کے بیان کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کو پیاس لگی اگر آپ رونا چاہتے ہیں میں جملہ کہتا ہوں
پوری کائنات میں دو شخصیتیں ہیں، جناب امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی اور جناب زینب کو حیا بہت ہے۔ اللہ جانے کیسے بازار میں گئی ہوں گی، کیسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ اجرکم اللہ، بات ہوگی مصائب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کمبر سے کہا، کمبر ایتن الماء انا عطشان، جناب عباس بھی موجود ہے، کمبر پانی لے آؤ میں پیاسا ہوں۔ لے آؤ حکم نہیں تھا، آواز تھی۔ خیال کریں اگر حکم ہوتا امام کا حکم نہ پہنچے، یہ تو تصور ہی نہیں ہے، سمجھ آنے پہ آواز کی ایک صورت تھی۔ کمبر آواز نہیں سن سکا چونکہ جناب علی کے اس خطبے میں اتنا محب تھا، جو جناب علی، جہاں علی جیسا خطیب ہو، سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ کہا کمبر ایتن الماء، پانی لے آؤ میں پیاسا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، کمبر نہیں سن سکے۔ جب تیسری مرتبہ نہیں سنانا، تیسری مرتبہ جناب عباس نے سن لیا۔ عزاداروں اتنا جلدی گئے، پانی کا گلاس لے آئے کہ دیتے ہوئے پانی چھلک گیا میرے امام۔ خدا گواہ ہے جب یہ منظر میرے امام علی نے دیکھا نا، چیخ نکل گئی، آواز کو بند کر کے فرمایا الی العباس، عباس میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ جب ممبر کے قریب آئے، جھک کر میرے امام نے عباس کا بازو بھی چوما، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چوم کے فرمایا عباس جیسے آج جلدی پانی لائے ہو، کسی دن یہ امام کہے اس دن بھی پانی جلدی لانا۔ جناب عباس کی چیخ نکل گئی، مولا امام فرمائے اور میں کوتاہی کروں؟ فرمائے وہ وقت ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ گیا 10ویں کا دن، شہادتیں شروع ہو گئی۔ جناب عباس کے لیے کوئی ابھی حکم نہیں ہے، جناب ان کی والدہ گرامی لے کے گئیں، صحیح نے فرمایا بس بھائی بیٹا آج دبا اتھے نہ آیا کرو اتنی جلدی، سمجھ آ رہی ہے؟ مولا مجھے اجازت دیں، ساری شہادتیں شروع ہو گئی ہے۔ اٹھ کے میرے امام نے عباس کو گلے لگا کے فرمایا عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے ہیں نا؟ اللہ اکبر، سپاہ سالار ہے۔ شہادتیں شروع ہو گئی۔ جناب عباس جاتے ہیں، مولا یہی کہتے ہیں میری فوج کا سپاہ سالار ہے۔ کہہ دوں جملہ میں، جب صرف 6 ماہ کا بچہ رہ گیا تمام کی شہادتیں ہو گئی۔ جناب عباس جا کے کہتے ہیں مولا مجھے اب اجازت دیں۔ فرمایا تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے۔ جناب عباس کی چیخیں نکل گئی، موجا وہ فوج کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کا میں سپاہ سالار ہوں۔ فرمایا ایک تو جناب علی اصغر رہ گیا ہے۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس پانی کی سبیل کرو۔ جناب عباس کو جب سبیل کا حکم ہوا نا، جناب عباس چلے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا، پوری فوج گھبرا گئی جناب عباس کے آنے سے۔ کتنی ہزار مشق شراب کی منگوائی گئی تھی ان کو پلا کے تاکہ عباس کو پہچان نہ سکے۔ اللہ اکبر، جناب عباس نے جا کے حملہ کیا، ایک ہی وار میں دریائے فرات کا کنارہ صاف کر کے مشکیزہ بھر کے، ہائے ہائے، کہا دریا سے دریا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہائے ہائے، جن کے لیے آیا ہے وہ پیاسے ہے اور تو کتنی روانی سے بہ رہا۔ تلا تم پیدا ہو گیا دریا میں۔ آواز آئی امام حکم تو دے، چونکہ راز الہی ہے امام۔ جناب عباس نے گھوڑے سے کہا گھوڑا تو پانی پی لے۔ اس نے کہا مولا کیا میں سکینہ سے بہتر ہوں؟ مولا ہر کمرے میں مشکیزہ لے کے سکینہ جاتی ہے، کہیں سے پانی نہیں ملا۔ جناب عباس اسی مشکیزہ کو لے کے باہر جو ہی آئے، پورا دریا کا کنارہ فوجیں لگا دی گئیں۔ اکیلا جناب عباس
روایت میں کہ گھوڑے کو ایسے مہمیز کیا کہ ان کے اوپر سے گھوڑا پرواز کرتا ہوا خیام کی طرف بڑھا، لیکن فوجیں اتنی تھیں ہائے ہائے اتنی کٹھی ہو گئیں کہ جناب عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دیا گیا، کہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک ملعون نے وار کیا دہنا بازو، وہ جگہ آپ دیکھے آئے، یہ بازو کٹ گیا، عباس نے وہ مشکیزہ منہ میں لے لیا، ایک ہاتھ آگے بڑھے، دوسرے ملعون نے یہ بازو کاٹ دیا۔ ان دو کٹے ہوئے بازو کے باوجود مشکیزے کو سینے کے نیچے رکھا، کسی طریقے سے خیام تک پانی پہنچ جائے۔ عمر بن سعد نے کہا ہرملا اگر پانی پہنچ گیا رنگ جنگ کا بدل جائے گا۔ اس ملعون نے تیر چھوڑا، مشکیزے میں آ کے لگا نہیں، پانی نے بہنا شروع کیا۔ عباس علیہ السلام نے قسم اٹھا لی اب خیمے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان دو ہاتھوں کے بغیر بھی کتنے ملائین کو فنار کیا۔ ایک ملعون نے گرز مارا، بس مارا گرے زمین کی طرف، ہائے ہائے گرنے لگے۔ اس وقت کہا مولا میری مدد کو۔ میرے امام نے فرمایا عباس الآن ان کا سارا ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب میں ایک اشارہ کرتا ہوں مصائب کا۔ میرا ایک امام کے روزے پر امام کے فضائل و مصائب پڑھتا تھا، جناب عباس نے اس سے کہا میرے سارے مصائب تو نے پڑھے، جو اصلی مصائب ہے وہ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا جو بغیر ہاتھوں کے گرے نہ زمین پر اور اس کے پاؤں رکاب میں پھنس جائے، اس کو کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح جناب عباس گرے۔ امام حسین آئے، کیا حال تھا؟ گرے ہوئے ہیں، سر گود میں لیا، آنکھ میں تیر تھا نکالا، دوسری آنکھ میں خون تھا صاف کیا۔ عباس وقت آخر ہے، کچھ کہنا ہے، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میرے امام نے کہا میری بھی ایک خواہش ہے، مجھے اپنی زبان سے بھائی کہہ دے، ہمیشہ غلام میں نے کہا ہے تو نے۔ نجف کی طرح منہ مڑ گیا، بابا علی گواہ رہنا، بس کہا ہے آقا کہا روح نکل گئی۔ جناب امام حسین جہاں سے لاشا اٹھاتے ہیں گوشت کے ٹکڑے ہاتھ میں آ جاتے، اللہ اکبر، گوشت کے ٹکڑے۔ یہی وجہ ہے قد پاک جناب عباس کا سب سے بڑا تھا مگر سب سے چھوٹی قبر ہی جناب عباس کی ہے۔ اس طرح اربان عباس کو اتنا قیمہ کر دیا تھا کہ اس گٹھڑی میں چھوٹی سی قبر بنائی اور اسی میں امام روتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔